صرف خداوند یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میرے پیچھے چلے گا اس کی کیا ہوگی؟ وہ سیدھا خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھ جائے گا، جو میری بات مانے گا، کیونکہ میں فرما بردار رہا کس کا؟ اپنے باپ کا۔ اور جو میری فرما برداری کرے گا، کلام پر عمل کرے گا، وہ نور میں جو چلے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا کیا ہے؟ نور ہے۔ جب صبح روشنی ہوتی ہے، سورج چمکتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو کیا کہیں پہ آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے؟ خدا جو کل کائنات کا مالک ہے، خداوند یسوع جو اس کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور یہاں پر وہ گواہی دے رہا ہے اس کا شاگرد کہ وہ دنیا کا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ہم کہیں ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم مسیح ہیں، لیکن کام جو ہے ہمارے الٹے سیدھے ہوں، مسیح کی تعلیم کے خلاف ہوں، تو کلام کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ اور جھوٹ جو ہے بولنا، وہ کیا ہے؟ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور خداوند پر جو بھروسہ کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ پھر تاریکی میں نہیں چل سکتے۔ ان کو پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگ سکتی، کیونکہ وہ روشنی میں چل رہے ہیں، نور میں چل رہے ہیں۔ اور جب ہم دن میں چلتے ہیں تو ہمیں ٹھوکر لگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، ہر چیز صاف نظر آتی ہے نا۔ لیکن جب ہم اندھیرے میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ اور اندھیرا جو ہے وہ شیطان کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے، شیطان کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو اندھیرے میں، رات میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں، عموماً رات میں ہی، اندھیرے میں۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں جی اندھیرا ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس نے ہمیں تخلیق کیا، بنایا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ کیونکہ جب انسان ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو زبور میں لکھا ہے کہ میں اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا تھا جب تو اپنے ماں کے رحم میں بن رہا تھا۔ اس کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے وہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، اندھیرا ہے، سب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، کوئی کر لے۔ لیکن جب ہم کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خداوند ہے وہ نور ہے اور اس سے کوئی بھید چھپا نہیں ہے، کوئی بات چھپ نہیں سکتی اس سے۔ اگر ہم 10 کوٹھیوں کے اندر بھی جا کر اگر گناہ کرتے ہیں تو خداوند وہ دیکھتا ہے۔ نور جو ہے، لکھا ہے کہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر تو ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، روشنی میں چل رہے ہیں، نور میں چل رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو اس نے کئی لوگوں سے کہا
جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اس کو اختیار ہے، وہ مالک کل ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اس نے کیے۔ اور ہمیں کلام بتاتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے ایسی بڑی قربانی دی کہ کوئی آج تک نہیں دے سکتا، کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اگر تو ہم اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ہم گناہ سے دور رہتے ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی گناہ سے مبرہ نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، اور آگے لکھا ہے ایک بھی نہیں، کیونکہ خدا تو دلوں کو جاننے والا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ ہم زبان سے تو خداوند خداوند کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ اس سے دور ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خداوند نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری تمہارے ساتھ کبھی واقفیت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ تمہارے دل جو ہیں وہ مجھ سے دور تھے، تم نے خالی زبان سے ہی خداوند خداوند پکارا، تم نے وہ کام نہیں کیے جو میں چاہتا تھا، تم نور میں نہیں چلے بلکہ تم اندھیرے میں رہے، تم نے اندھیرے کو پسند کیا، نور کو پسند نہیں کیا۔ اور آگے کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ فریب دیتے ہیں، اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں وہ میں بڑا راست باز ہوں، میں بڑے اچھے کام کرنا، میں یہ کرنا وہ کرنا، تو کلام کہتا ہے کہ تم کیا ہو؟ تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ہم اسی وقت اچھے کر سکتے ہیں جب خداوند کی مرضی کے مطابق ہم چلیں۔ ہم اپنے آپ کو بولیں ہم راست باز ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دہ یقیاں دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، فریب دے رہے ہو اپنے آپ کو، کیونکہ ہم سچائی کے راہ پر نہیں چلتے۔ اور اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا ارادہ ہے۔ اگر تو ہم اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جیسے آج ہم نے جب عبادت شروع کی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کہ ہم سے بہت سارا دن میں غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، نادانی میں، دانستہ نادانستہ طور پر ہم سے بہت سی غلطیاں، گناہ، خطائیں ہو گئی ہیں۔ ہم نے اقرار کیا، اور کلام کہتا ہے کہ جب تم اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہو تو پھر ہی تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اگر مانو گے نہیں اپنے گناہ کو، اپنی خطاؤں کو، تو پھر معافی نہیں مل سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ خطائیں ہو جاتی ہیں، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو مان کر معافی مانگیں۔ اور اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ تمہیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ساڈے کول تو نہیں گناہ ہویا، تو کلام کہتا ہے کہ تم کس کو جھوٹا ٹھہراتے ہو؟ خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہو، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جو کہے جی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گناہوں، اپنی اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہم اندھیرے میں چلتے رہے ہیں آج تک، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ
نور میں چلیں، روشنی میں چلیں، تو پھر کلام کو ہم نے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ پھر ہمیں خداوند جو ہے وہ برکت دے گا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے گا، آمین۔ آج کے کلام کے لیے جس کو بھی خدا کا روح ہدایت کرے، دعا میں ہماری رہنمائی کرے۔ شکر آپ کی تعریف کرتی کہ آپ نے دعا کرنے کا موقع دیا ہے خدا باپ۔ خدا باپ میں آپ کا دعا کرتی ہوں کہ کس ساتھ ہو خدا باپ۔ خدا باپ میں آج کے کلام کے لیے دعا کرتی ہوں خدا باپ۔ خدا باپ جو آپ کو بندہ نے ہمیں سنایا ہے خدا باپ، خدا باپ ہم اس کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکالیں خدا باپ۔ خدا باپ آج کے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں خدا باپ، آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں خدا باپ۔ خدا باپ میں اس پوری بلڈنگ میں دعا کرتی ہوں خدا باپ۔ خدا باپ ایک ایک توفیق بخش خدا باپ کہ وہ آئیں خدا باپ، آپ کا زندہ کلام سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں خدا باپ۔ سب کے ساتھ ہونا خدا باپ، سب کی فیملیز کے ساتھ، ایک ایک کے ساتھ، ایک ایک کی بڑی منتری حفاظت کرنا خدا باپ۔ خدا باپ ہمیں توفیق دے کہ ہم کل پھر دعا کرنے والے بن سکے خدا باپ۔ میری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، مانگتے اپنے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی اور بخش دے، ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ، دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ، تمام دیکھنے والے، سننے والے، ان کے خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے،